اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إلى آخر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ انفال کے جو مضامین آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں غزوہ بدر، اس کے واقعات اور مسائل کا ذکر آئے گا، اور یہ سورت سن 2 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی ہے، یعنی کچھ حصہ تھوڑا سا غزوہ بدر سے پہلے، کچھ غزوہ بدر کے بعد، اور یہ سن 2 ہجری کی بات ہے۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا اور کافروں کو شکست جو ہے کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں جو انعامات ہوئے وہ بتائے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کری، اور جہاں کمزوریاں آئیں ان کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہائی لائٹ کیا، تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کی کمزوریاں دوبارہ پیش نہ آئیں، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا مقدر جو ہے روشن رہے، اور وہ کامیابی اور فتح و نصرت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سورہ انفال میں آئیں گی۔ مال غنیمت کا بھی ذکر آئے گا، مال غنیمت کے مسائل، اور مال غنیمت میں جو حصہ خمس کہلاتا ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ آخر کے اندر میراث کے کچھ مسائل آئیں گے جو عارضی تھے، بعد میں وہ احکامات میراث کے منسوخ ہو گئے۔ غزوہ بدر کیسے پیش آیا؟ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستانے، تکلیفیں پہنچانے، اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ جو ہے بے چین تھے کہ مسلمان وہاں مدینہ میں چین سے کیسے بیٹھے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو مدینہ منورہ میں ایک سردار تھا اور منافقین کا بھی سردار تھا، تو اس کو خط لکھا اور کہا کہ تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دیے، یا تو اب پناہ سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم حملہ کریں گے۔
اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ایک قبیلے کے سردار تھے، مکہ مکرمہ گئے، طواف کر رہے تھے، ابو جہل نے روکا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تم ہمیں یہاں آنے سے روکو گے، طواف کرنے سے روکو گے اور ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، تو یاد رکھنا کہ مکہ مکرمہ سے شام جاتے ہوئے جو تمہارے تجارتی قافلے ہیں، پھر ہم اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، اور ایسا ہوگا پھر ہم آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ آ گئے۔ اسی کے کچھ عرصے بعد مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کے آس پاس کچھ چھوٹے بہت حملے کیے، جس میں مسلمانوں کو کچھ مالی نقصان پہنچایا۔ ادھر مسلمان بھی کچھ قافلوں پر جو ہے حملہ کرتے، ان کو جو ہے معاشی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اسی اثنا میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے ابو سفیان کی سرگردگی میں آ رہا تھا، جس میں 50 مسلح افراد تھے جو اس کی حفاظت کے لیے تھے، اور ایک بہت بڑا اس میں وہ مشرکین مکہ کو نفع ہوا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100% ان کو نفع تھا اس کے اندر، اور تقریباً 1 ارب کے موجودہ 1 ارب کے قریب وہ جو ہے مالیت کا سامان آ رہا تھا۔ 1 ارب بہت بڑی ان کی یہ کامیابی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ اس کو مکہ جانے سے روکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ گئے تو مزید مضبوط ہوں گے، اور مضبوط ہونے کے ساتھ پھر مسلمانوں کے لیے مزید انتقامی کارروائیاں کریں گے، تو اس کو روکنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ، کیونکہ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں اور زروں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان کو اس کی خبر ہو گئی، اس نے ابو جہل کو مکہ میں پیغام بھیجا کہ بھائی اس طریقے سے معاملہ ہے، فوراً لشکر تیار کرو اور حملہ کرو۔ چنانچہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے نکلا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے۔ ابو سفیان نے وہیں سے راستہ بدلا اور ساحل کے کنارے سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر لڑائی کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو، ابھی 2 جماعتیں ہیں، ایک تو تجارتی قافلہ ہے اور دوسرا ابو جہل کا لشکر، دونوں میں سے کسی سے تو مدبھیڑ ہوگی۔ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ لیں، کیونکہ اس میں کوئی لڑائی کی نوبت آئے گی نہیں، 50 افراد ہیں، ہم 313 ہیں، تو آسانی سے قابو پا لیں گے، اور اچھا خاصا مالی نقصان بھی ان کو ہوگا، ایک دھچکا لگے گا۔ لیکن اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ موقع ہے کہ کفر کی کمر توڑ دی جائے، اور بڑے بڑے سردار اس لشکر میں تھے، ان کا خاتمہ ہو، تاکہ جو ان کا تکبر ہے وہ خاک میں ملے، اور مسلمانوں کو ایک زبردست فتح حاصل ہو، ان کا سکہ ان کافروں کے دلوں میں بیٹھے، اور پتہ چلے کہ ان کا مقابلہ اب کسی کمزور جماعت سے نہیں بلکہ اپنے مد مقابل سے ہے جو ان کی ٹکر کا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے یہ جنگ ہو گئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا، اور 70 کے قریب سردار اس میں قتل ہوئے، اور 70 کے قریب ہی قیدی بن کے آئے، باقی بھاگ گئے۔ مال غنیمت بھی کافی ہاتھ آیا۔ اس موقع پر جو ہے یہ سورہ انفال نازل ہوئی، اور سورہ انفال کی شروع کی جو آیتیں ہیں مال غنیمت سے متعلق ہیں، کیونکہ جب یہ مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے تو اس موقع پر 3 قسم کی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی، ایک وہ جو حضور کی حفاظت پہ مامور تھے، اور ایک وہ جو مشرکین مکہ جو بھاگ رہے تھے ان کا تعاقب کر رہے تھے کہ آج ان کا اچھے سے کام تمام کر دینا، اور تیسری جماعت وہ تھی جو مال غنیمت جمع کر رہی تھی۔
تو جو جمع کر رہی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم نے جمع کیا تو ہمیں ہی ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور کہا کہ یہ سب جمع ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ اس کے حصے کریں گے۔ چنانچہ مال غنیمت جو کفار سے لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ بیت المال میں یعنی خزانے میں جمع ہوتا ہے حکومت کے، اور 4 حصے جو مجاہدین اس لڑائی میں شریک ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں جو خزانے کے سرکاری خزانے میں 5واں حصہ جمع ہوتا ہے اس کے بھی آگے 10ویں پارہ جہاں شروع ہوگا اس میں اس کے مصارف بیان کیے جائیں گے کہ وہ کہاں کہاں خرچ کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وہیں بتائیں گے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی جی یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کے سارے اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو تقسیم کیا، واتقوا اللہ، تو لہٰذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس دوران جو مال غنیمت کے اعتبار سے آپس میں جو اگر کچھ بحث ہو گئی ہے وہ اصلحوا ذات بینکم، تو آپس کے وہ تعلقات دوبارہ درست کر لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمہارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، کیونکہ مومنوں کا شیوہ یہی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں ترقی کا باعث ہوتی ہیں، اور یہی ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور فرمانے کہ مال غنیمت کے تقسیم میں یہ جو کچھ آپس میں تکرار سی ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تمہارے رب نے جو ہے آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کی خاطر، یعنی حق کا بول بالا کرنے کے لیے، اور اس موقع پر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک گروہ ایک جماعت اس بات کو پسند نہیں کر رہی تھی کہ یہ لڑائی ہو، کیونکہ تیاری نہیں تھی نا، تو اس وجہ سے ارادہ ہی نہیں تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہے اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ آپ لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہ میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا ہوگا، یعنی ابو سفیان یا ابو جہل کا لشکر، دونوں میں سے، اور ایمان والوں کی خواہش یہ تھی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خواہش یہ تھی کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، وہ تمہیں مل جائے، یعنی ابو سفیان کا لشکر۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے احکامات اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر کے آج دکھا دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بنایا گیا تھا صاحبان، جس کے نیچے آپ کھڑے ہو کر اللہ دعا کر رہے تھے، اللہ سے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کری، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے
تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب یہ دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بطور کمک کے بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے. حالانکہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں، بس اس لیے کیا کہ یہ تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انسان کے پاس اسباب ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مطمئن. لیکن اسباب نہ ہو تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ 1000 فرشتے پھر بعد میں 3000 کر دیے کہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بن جائے. حالانکہ مدد کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تو براہ راست مدد کرنے پر قادر ہے، وہ براہ راست مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کا اقتدار کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بالاقدام. اس موقع پہ دیکھیے اللہ نے مسلمانوں کی اور کیا مدد کری. اب سفر، اتنا دور کا سفر ہوا، اس کی تھکان، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تم پر گھبراہٹ طاری تھی اور اس کو دور کرنے کے لیے اپنے حکم سے ہم نے غنود کی تم پر طاری. گھبراہٹ تو لازمی سی بات ہے، 313 کا مقابلہ 1000 سے، اور 313 بے سر و سامان، غیر مسلح، کوئی اسلحہ پاس نہیں ہے، اور سامنے مسلح لشکر، تو گھبراہٹ کا آنا ایک فطری چیز ہے. تو اللہ نے اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ تم پر غنودگی طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ مسلمان تھے وہ ریتیلی جگہ تھی، پاؤں نہیں جم رہے تھے. تو جب بارش ہوئی تو مٹی اندر کیا ہو گئی؟ دب گئی اور پیر جم گئے. وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو بھی جما دیا. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا، اَنِّي مَعَكُمْ، کہ میرے فرشتوں جاؤ میں تمہارے ساتھ. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مومنوں کے قدم جماؤ، یعنی ان کو استقامت عطا کرو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور میں براہ راست کیا کروں گا کہ کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ تم لوگ ان کی گردنوں کے اوپر وار کرنا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی انگلیوں کے جوڑ پر ضرب لگانا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اور یہ کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تو یہ لو، اب چکھ لو اس کے علاوہ کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے. یعنی ابھی تو یہ مزہ چکھو کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہ کچھ ہدایات آ رہی ہیں. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، جبکہ وہ چڑھائی کر کے تمہارے اوپر آ رہے ہوں، تو ان کو پیٹھ مت دکھانا، یعنی لڑنا ثابت قدمی کے ساتھ. یاد رکھنا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو کہ پیچھے ہٹ رہا ہو، یا پھر اپنی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو اور پھر حملہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ اور بات ہے، یعنی پھر اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی. مگر اگر ان دو وجہ کے علاوہ جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ کو پھیرے گا کہ جب لڑائی ہو رہی ہو اور پیٹھ دکھا کے بھاگے، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا. یعنی ایسا کرنا جائز نہیں.
کہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور پیٹ دکھا کے بھاگ جاؤ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، چنانچہ مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے نبی جی جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو جب اللہ نے قتل کیا اور اللہ نے یہ مٹی پھینکی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جنگ کی شکل بنانے کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے تھا کیا کہ اس کام کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے کہ جب ایمان والے نکلیں گے اور اس موقع پر ثابت قدمی دکھائیں گے اور اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو اللہ ان کو کیا دے گا؟ بہترین اجر دے گا۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اور دوسری وجہ کیا؟ یہ تو ایک وجہ بتا دی کہ اجر دے گا، ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ کافروں کو کی ہر سازش کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم پورے اسلحے سے لیس ہو کر آئے ہو، ساری آسائشیں تمہارے پاس ہیں اور تمہارا جتھا بھی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے، اس کے باوجود تمہاری ساری سازشیں مسلمانوں کے آگے کیا پڑ گئی؟ کمزور پڑ گئی۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا، یہ ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں اللہ دینا چاہتا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے نا، لو اب اللہ کا فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب تمہارے لیے یہ موقع ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے یعنی دوبارہ اگر تم نے ایسا کیا نعود، تو یاد رکھنا ہم بھی پھر وہی کریں گے یعنی دوبارہ تمہیں شکست دیں گے اور تمہارے مقدر میں دوبارہ ذلت اور رسوائی آئے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور یاد رکھنا یہ جو جماعت ہے، یہ جو جھتہ ہے، یہ جو تمہاری جمعیت ہے، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آنے والی ہے اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ دیکھو یہاں 1000 کا لشکر 313 کا مقابلے میں کچھ کر سکا نہیں، تم اس سے بھی زیادہ آ جاؤ گے تو تمہاری جمعیت تمہارا کچھ ساتھ نہیں دے سکے گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو گیا تو پھر کامیابی تو اس کا مقدر بنے گی نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اختیار کرو اور اس کی تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سن بھی رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ حقیقت میں سننے والے نہیں ہیں، یعنی سن کر اطاعت ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو اللہ ان کو ضرور یہ اچھی باتیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تب بھی وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلا رہے ہوں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو، یعنی دین کی طرف بلا رہے ہوں، اور دین میں انسان کی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ حیات زندگی۔ جب انسان دین کو فالو کرے گا، دین پر عمل کرے گا تو اس کی دنیا کا بھی سکون اور راحت حاصل ہوگا اور آخرت کی تو کامیابی ہے ہی اس کے مقدر، کیونکہ یہ دنیا جڑی ہوئی کس کے، یہ ہماری جو آخرت ہے وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ جب دنیا کے اندر انسان اللہ کو راضی کر کے جائے گا تو وہ آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھنا، جان لینا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی اگر انسان کچھ چاہے اور اس کے جو ہے اس کے دل میں حق ہے اور وہ حق کی طلب میں جانا چاہتا ہے لیکن گناہ آڑے آ رہے ہیں، تو اللہ پھر درمیان میں آ کے
اس کو ان گناہوں کے تقاضوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے مطلوب کے حصول میں اس کی مدد کرتا ہے. لیکن اگر کوئی حق کا طالب ہی نہ ہو اور اس کے سامنے دین آ بھی جائے تو اللہ پھر آڑے آ جاتا ہے اور اس کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم وفقنی لما تحب و ترضا, اے اللہ ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ تم سب کو اکٹھا کر کے اسی کی طرف لے جایا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. یعنی جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر سارے ہی رگڑے میں آتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ان کو باور کروائی کہ تمہارا کام صرف یہ نہیں کہ تم شریعت پہ عمل کرتے رہو, خود تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اپنی طاقت کے بقدر ان کو روکنے کی کوشش کرو. اگر تم اس فریضے میں کوتاہی کرو گے تو یاد رکھنا اس برائی کا وبال جیسا ان لوگوں پر آئے گا تمہارے اوپر بھی اس کا وبال آئے گا, تم بچ نہیں سکو گے اس سے. اس لیے اگر یہ چاہتے ہو, جیسے کہ حدیث میں ہے نا فضائل اعمال, کہ اگر کچھ لوگ اوپر والے حصے میں ہوں کشتی کے اور کچھ لوگ اور پانی اوپر والے حصے میں, اب نیچے والے یہ سوچیں کہ بار بار ہم اوپر جائیں گے, اوپر والوں کو کیا ہوگی, تکلیف ہوگی, چلو بھائی یہی نیچے سوراخ کر کے سمندر سے کیا نکال لو, پانی نکال لو. تو کیا اوپر والے ایسا کرنے دیں گے؟ کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر وبال لائے تو تمہارا کام یہ کہ ان کو کیا کرو, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور زمین میں دبا کر رکھے جا رہے تھے اور تمہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. یعنی ہر وقت تمہیں یہ چیز ستائی جاتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر. اس موقع پر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اب ان باتوں کا تقاضا یہ ہے, لا تخونوا اللہ والرسول, کہ تم اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہ ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے تمہارے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے. اب یہ آزمائش کیسے کہ انسان جب مال و دولت کی فکر میں لگتا ہے, اس کو کمانے کے لیے لگتا ہے, تو پھر اس کو نہ دن کا ہوش رہتا ہے نہ رات, بس اس کی ہیر پھیر میں لگا رہتا ہے کہ بس یہ جو ہے ابھی اتنا ہے تو اتنا ہو جائے, اتنا ہے تو اتنا ہو جائے. اس کو کھانے کا نہیں پتا, صبح کا ناشتے کا نہیں پتا, دوپہر کا کھانا دوپہر کے بجائے شام میں کھا رہا ہے, رات کا کھانا رات کے وقت میں بجائے 12 بجے کھا رہا ہے. اس کو بس مال کی فکر ہے کہ بس مال آتا رہے. حالانکہ مال کے حصول, مال بذات خود مطلوب ہے نہیں, بلکہ مال تو چیزوں کے حصول کا کیا ہے, ذریعہ. انسان نے اسی کو اپنا کیا بنا لیا, مطلوب اور مقصود, اسی کی فکر میں لگ گیا. حالانکہ مطلوب اور مقصود کیا تھا, انسان اس کے ذریعے سے اپنی راحت اور آرام کا سامان کرے, لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا, بے چین کر. اس کو اپنی نہ راحت کی فکر ہے نہ اس کو اپنے چین کی کوئی پرواہ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان بیمار ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے لیے کیا بن جاتا ہے, فتنہ بن جاتا ہے, وبال بن جاتا ہے. جس مال کے لیے انسان اتنی تگودو کرتا ہے کہ اچانک موت آ جائے تو وہ کسی کام آئے گا, پھر پیچھے اولاد ہی اس کے پیچھے لڑتی مرے گی. کیا حاصل حصول ہوا اتنی محنت و تگودو کا, کچھ بھی نہیں. نہ خدا ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے
نہ ادھر کے رہے. تو یہ مال ایسے ہی اولاد ہے. انسان اپنی اولاد کے لیے صبح شام ایک کر دیتا ہے کہ ان کو راحت اور سکون پہنچائے، لیکن ان کی جب صحیح تربیت نہیں کرتا تو پھر وہ اولاد جو ہے دنیا کے اندر یا تو اس کے لیے ناسور بن جاتی ہے یا مرنے کے بعد پھر اس کو بھول جاتی ہے. بہرحال تو فرمایا کہ یہ آزمائش اور وبال کا ذریعہ بن جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے. تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس کیا کر کے جاؤ بھائی؟ تیاری. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا. یعنی تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. لیکن جب گناہوں کا مادہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ حلال اور حرام چیز اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کرتا ہے. تو اس لیے تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تمہیں اللہ حق اور باطل کا امتیاز عطا کر دے، اور اس کا نتیجہ خود بخود کیا نکلے گا کہ وہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا. یعنی یہ آٹومیٹیکلی ہوگا. تقوی کا فائدہ یہ کہ اللہ خود بخود گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آگے بننے کے بعد کی زندگی میں تمہاری کیا کر دے گا؟ مغفرت. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کے مالک ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور اے نبی جی وہ وقت یاد کیجیے جب یہ کافر جمع ہو گئے تھے اور یہ لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں. یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ، منصوبے بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلانر ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، یہ ہجرت کے موقع کا واقعہ ہے کہ جب سب آ گئے تھے اور گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ نکلیں تو ہم حملہ کر رہے ہیں 100 کے قریب افراد، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پہلے مطلع کر دیا، اپنی جگہ حضرت علی کو لٹایا اور آپ نے ایک فشاحت الوجوہ کہہ کر ایک جو ہے مٹھی پھینکی سب کی آنکھوں میں گئی اور آپ ان کے درمیان سے نکل گئے اور آپ نے پھر کیا کری؟ ہجرت کری. تو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے لیکن اللہ بھی کیا کر رہا تھا؟ پلاننگ. اور اللہ بہترین پلانر ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں گے تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ قرآن کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، یعنی اسٹوری بک ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے قرآن آپ کی جانب سے تو آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں یا کوئی اور دردناک عذاب لیا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی امتوں کے واقعات ہم نے کل پڑھے تو اس کے اندر بھی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لے آؤ جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو. تو یہ سارے ایک ہی تھالی کے کیا ہے؟ چٹے بٹے ہیں. تو سب کی وہی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جب انہوں نے مطالبات کیے تو اللہ کا کیا کہتا؟ لیکن اب اس کو عذاب عام کہتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس وقت میں عذاب دے دے کہ جبکہ آپ کی ذات ان کے درمیان میں موجود. یہ حضور کی برکت ہے کہ تم پر کیا نہیں آ رہا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ کیا کرتے رہے؟ استغفار کرتے رہے. تو یہ کافر بھی کسی نہ کسی درجے میں کیا کر رہے تھے؟ طواف کرتے تھے نا، تو اللہ سے مغفرت بھی مانگتے تھے. کافر تھے لیکن ان کی مغفرت کا آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہو رہا تھا کہ اللہ کا عذاب سے کیا ہو رہے تھے؟ یہ بچ رہے تھے. لیکن کب تک بچیں گے؟ جب تک کہ حضور موجود ہے. جیسے حضور نے مدینہ منورہ ہجرت کری تو پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور فتح مکہ کی صورت میں ان کے اوپر کیا ہے؟ عذاب. وَمَا لَهُمْ أَلَّا، اب اللہ وجہ بتا رہے ہیں، ریزن بتا رہے ہیں کہ تم پر عذاب کیوں نہ ہے. ساری وجوہات تو تم نے پیدا کر دی. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. اور کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے. ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. متقی لوگوں کے سوا کوئی اس جگہ کا متولی نہیں ہے
لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور یہ بیت اللہ کے متولی بن کے کیا کام کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز یہ ہوتی ہے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، اس کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. لہٰذا اے کافرو جو کافرانہ باتیں تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس کام کے لیے یعنی کفر کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. چنانچہ وہ تجارتی قافلہ جو تھا جب وہ مکہ پہنچا ہے اور یہاں کافروں کو شکست فاش ہوئی تو پھر یہ بات بنی کہ بھائی اب ان سے کیا لینا ہے بدلہ. تو اس کے لیے سب کہا کہ بھائی چندہ دو، مال خرچ کرو، جتنا تمہیں نفع ہوا ہے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرو، اپنے سرداروں کو کیا لینا ہے بدلہ لینا. چنانچہ اللہ کیا کرے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو کچھ خرچ کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخرکار انہی کو مغلوب ہونا ہے اور آخرت میں ان کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جميعا فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون. اور یہ اس لیے ہوا یعنی یہ جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوئی اس لیے تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، ایک امتیاز قائم ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور اللہ ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کو ایک ڈھیر بنا دے اور اس ڈھیر کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. آپ دوبارہ ان کو کہیے کن کو کافروں کو کہ اگر یہ باز آ جائیں جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ سب معاف کر دیں گے، سب معاف کر دیا جائے گا، سب ان کے نام اعمال سے مٹا دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ پھر یہی کام کریں گے فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو ابھی ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے کہ جو ان کا حشر ہوا یہی ان کا کیا ہوگا بعد میں حشر ہونے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں فَعَلَمُوا تو جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ ہی تمہارا رکھوالا ہے. نعم المولا کیا ہی بہترین اللہ کیا ہے رکھوالا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور وہی بہترین مددگار ہے. وَعَلَمُوا اب مال غنیمت کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. وَعَلَمُوا اور جان لیجئے مسلمانوں أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس کا 5واں حصہ کس کا ہے اللہ. وَلِلرَّسُولِ اور رسول کا. وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے رشتہ داروں کا. وَالْيَتَامَى اور عام یتیموں. وَالْمَسَاکِینِ غریبوں اور وَابْنِ السَّبِیلِ مسافروں کا اس میں حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مال غنیمت میں آپ کا حصہ کیا ہو گیا ختم. اب حضور کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو مستحق ہیں تو ان کو دیا جائے گا اور جو مستحق نہیں ہے ان کو نہیں دیا جائے گا. یعنی جب تقسیم کا وقت آئے گا تو اگر حضور کے رشتہ دار مستحقین ہیں تو دوسروں کے مقابلے میں ان کو کیا دی جائے گی بتائیے ترجیح دی جائے گی کیونکہ دوسرے لوگ تو زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ بھی لیکن حضور کے خاندان کے لوگ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. والیتامى پھر عام یتیموں پر بھی اس مال کو خرچ کیا جائے گا، غریبوں پر بھی اور مسافروں پر بھی. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی جس دن وہ جماعتیں باہم ٹکرائی تھی تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم اب لوکیشن بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر کہاں ہوا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے یعنی جو مدینہ کے قریب حصہ تھا بدر کے میدان کا وہاں کون تھے ایمان والے. وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ لوگ یعنی دشمن دور والے کنارے پر تھا جو کس کے قریب تھا مکہ کے.
والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا تجارتی وہ تمہارے نیچے سے نکل گیا، نیچے کی طرف تھا وہ وہاں سے نکل گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کر لیتے نا تو وقت طے کرنے میں بھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ کا کرنا یہ دیکھو کہ جیسے ہی دشمن میدان بدر کے میدان میں اترتا ہے اسی وقت مسلمان کی فوج بھی میدان میں اترتی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خود لڑائی کا وقت طے کرتے تو اس کے وقت میں تمہارا کیا ہو جاتا؟ اختلاف، لیکن اللہ نے جب یہ وقت طے کیا تو تم دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے، اور یہ اس لیے ہوا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھا دے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر بات کو سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی جی وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے خواب میں آپ کو ان دشمنوں کی تعداد کم دکھائی، اور اگر اللہ آپ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ مسلمان ہمت ہار جاتا اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا کہ لڑے یا نہ لڑے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں ان چیزوں سے بچا لیا۔ بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب خواب میں دیکھا تو اللہ نے دکھایا کہ دشمن کیا ہے؟ تھوڑا، حالانکہ دشمن تو کیا تھا؟ 3 گنا زیادہ۔ حالانکہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچ۔ تو پھر تھوڑا دکھانے کا کیا مطلب؟ تھوڑا دکھانے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو کہ یہ ہے تو زیادہ لیکن ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، یہ ایسے جیسے کہ چھوٹی سی جماعت، جیسے چھوٹی سی جماعت کو ہرانا آسان ہے ایسے یہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی گھوڑوں کی طرح، یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت ان دشمنان اسلام کی جماعت کا ایک حصہ دکھایا گیا تو آپ نے اسی کو آگے ایز اٹ از نقل کر دیا کہ بھئی مجھے تو تھوڑے دکھائے گئے، حالانکہ واقعی میں وہ کیا تھے؟ زیادہ۔ یہ بات بھی ہو سکتی، لیکن پہلا مطلب زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تو آپ کو ان کی حقیقت بھی دکھا دی گئی کہ ہے تو زیادہ لیکن یہ ان کے لیکن مسلمان ان سے آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ تھوڑی جماعت کی طرح بھی نہیں ہے، آرام سے ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے اور اللہ تمہاری نگاہوں میں دشمن کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور دشمن کو تمہاری تعداد کیا دکھا رہا تھا؟ کم دکھا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو کیا سمجھ رہے تھے؟ کم۔ مسلمان تو واقعی میں کیا تھے؟ کم تھے، اور وہ دشمن جب دیکھ رہا تھا تو واقعی میں اور زیادہ کم نظر آ رہے تھے، تو ان کا حوصلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ بہت تھوڑے، چلو بھئی آج تو کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو ہی جائے۔ اور مسلمانوں کو بھی کم دکھایا گیا، کیوں؟ تاکہ مسلمان پیچھے نہ ہٹیں اور یہ لڑائی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ آگے اس کی وجہ خود بتائے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا ہے اللہ اسے پورا کر کے دکھا دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ